نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يشرع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر انبیاء کرام کا مبارک سلسلہ قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی تھی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان ہے، دین ہے، اور اطاعت ہی دراصل محبت ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آپ کی حدیثوں پر عمل، قرآن پر عمل، یہی محبت ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں پر عمل پیدا ہوتا ہے۔ محبت دعووں کا نام نہیں ہے کہ انسان دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس کے پاس عمل اور کردار میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے تو وہ محبت نہیں ہے۔ محبت اطاعت کا نام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے کچھ باتیں اسی حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر تم اسی جگہ پر کھڑے رہنا، یہیں پر کھڑے رہنا، ہلنا نہیں، حرکت نہ کرنا۔ ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھ سے غائب ہو گئے، تو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب دھماکہ ہوا تو اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دھماکے کی وجہ سے ہمارے نبی کو کچھ تکلیف پہنچی ہو، کوئی گزند پہنچی ہو، کوئی اذیت پہنچی ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ آپ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جا کر کے میں دیکھوں کہ آپ کیسے ہیں، لیکن آپ کی اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسی جگہ پر کھڑا رہوں جہاں ہمارے نبی نے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ تو اطاعت آپ کی غالب آ گئی اور میں اسی جگہ کھڑا رہا اور انتظار کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اس طریقے سے میں آپ کو کا دیدار کر لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کا چہرے انور، چہرے مبارک دیکھ کر کے وہ خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت زیادہ حرج میں پڑ گیا، میں بہت زیادہ پش و پیش میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف تو دھماکہ ہوا جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو جاننے کے لیے وہاں پر آؤں جہاں آپ گئے تھے، اور دوسری طرف آپ کی اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کا حکم تھا کہ اسی جگہ پر کھڑے رہو، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، میں آپ کو دیکھ لیا، بہت خوش ہو گیا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کیا تم نے دھماکے کی آواز سنی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دھماکے کی آواز سنی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جانتے ہو دھماکہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دھماکہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے
اور آپ کے ساتھ تو آپ کے پاس تو ہمیشہ تشریف لاتے تھے، لیکن اس بار جب تشریف لائے ایک زوردار آواز، زوردار دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے بعد ہمارے جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت دے دو، اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو بھی آدمی توحید پر وفات پائے گا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہوگا، اسے خوشخبری سنا دو کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، جو توحید پر مرے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو۔ دھماکے دار بات تھی یہ، لہذا اس آواز کو، اس پیغام کو دھماکے کے ساتھ لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آتے تھے جبریل امین لیکن کبھی دھماکہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب یہ خوشخبری لے کر کے آئے، زوردار آواز نکلی، دھماکہ ہوا، اور یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو بھی توحید پر قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرے گا، ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوشخبری سنی، خوشی کے مارے اچھلنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور اس طریقے سے ان کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائی کہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں سیرت کے اندر، آپ جب پڑھیں گے تو بے شمار واقعات ایسے آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے کس طریقے سے اطاعت کی ہے۔ حکم نازل ہوتا تھا، حکم کی تکمیل نہیں ہو پاتی تھی، نبی کا حکم آتا تھا، تکمیل نہیں ہو پاتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس بات پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ کتنے سارے واقعات ہیں۔ شراب کی حرمت ہے، شراب حرام ہوئی، لوگوں نے اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر کے طے کر دیا، شراب کو نکال دیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب ایسی بہنے لگی جس طریقے سے بارش کا پانی بہتا ہے، کیونکہ پہلے شراب حلال تھی، دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا حکمت کے ساتھ۔ تو جب حرام ہو گئی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طریقے سے بہتی تھی کہ لوگ چلتے تھے اپنے کپڑے اٹھا لیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا کپڑا شراب کے اندر ڈوب نہ جائے یا شراب کے اندر ملوث نہ ہو جائے، اپنے کپڑوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، قبلہ ہمارا چینج ہوتا ہے، لوگ نماز ہی کے دوران قبلہ چینج کر لیے، نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف اپنے رخوں کو کر لیا۔ یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ تو اطاعت ہی دراصل محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا کوئی حکم، کوئی حدیث، کوئی پیغام، کوئی بات ہمیں ملے دین کا، اس پر انسان کو فوراً عمل کرنا چاہیے۔ عمل یہی محبت ہے اور یہی اصل محبت کی پہچان ہے۔ بدعت کرنا، شرک و خرافات کرنا یہ نبی سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کل ہمارے ملکوں میں لوگوں نے کیا کیا، قوالیاں پڑھی گئیں، عورتوں نے قوالیاں پڑھی۔ وہ عورتیں جو گانا گاتی ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیا اور اس طریقے سے قوالیاں پڑھ رہی ہیں۔ نبی کی شان میں ایسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں کہ اللہ المستعان، کہ اللہ کے رسول کے مقام کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس سے بھی اونچا کیا جا رہا ہے۔ ایسی قوالیاں پڑھی جا رہی ہیں، جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اسراف اور فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ساری چیزیں ہمارے ملکوں کے اندر ہوئی۔ یہ میرے بھائیوں نبی سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ نبی سے محبت کی دلیل آپ کی اطاعت ہے، آپ کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ گزشتہ درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں رکھی۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، آج بھی بتا رہا ہوں بڑی سختی کے ساتھ، اور وہ یہ کہ اطاعت ہی محبت ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ بھائی جب خطبہ شروع ہو تو بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں برابر بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرا بھی دماغ بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی آیتیں میں بھول جاتا ہوں، کبھی کبھی موضوع دماغ سے نکل جاتا ہے۔ یہ تو نقصان ہی ہے۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا، اگر خطبہ نہیں سننا تو مت آؤ بھائی، مسجد کے اندر چلے جاؤ، مسجد سے باہر نکل جاؤ، کیوں خطبے کے دوران بات کرتے ہو؟ کتنے افسوس کی بات، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی لغو کام کیا، اس نے بھی حرام کام کیا۔ کتنے ہم تنبیہ کر رہے ہیں، کتنا لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگوں پر یعنی افسوس کی بات ہے، اتنا بھی لوگوں کے پاس علم نہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو انسان کو بات نہیں کرنا چاہیے، گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔
24 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بات کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر پیٹ نہیں بھرتا گھر کے اندر بیٹھے رہو، خطبہ سننے کے لیے بتایا کرو، گھر کے اندر بیٹھے رہو، کیا خطبہ سننے کے لیے یہاں پر آتے ہو بلا وجہ؟ استغفر اللہ، پورا دماغ خراب کر دیتے ہیں لوگ، پورا ذہن بھٹکا دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اگر بات رس میں آئے تو بھی انسان خطبہ سننا، بھائی خطبہ سننا واجب اور ضروری ہے، یہ لغو کام ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی کسی سے کہہ دے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، یہ بھی اس نے لغو کا کام کیا، پورا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی موضوع انسان ذہن میں سوچ کر کے آتا ہے، وہ ساری باتیں انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ آپ کے لیے 24 گھنٹہ ٹائم ہے، اگر آپ کو بات ہی کرنا تو بتاؤ، مسجد کے اندر بات کر لو، پوری بات ہو جائے، موقع ملے آنا، نہیں موقع ملے مت آنا، کیا ہمارا نقصان ہوگا؟ کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی لوگ جو ہے خطبے کے دوران بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اتنے بھی لوگوں کے پاس سوچ بوجھ نہیں ہے، اتنا بھی لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، تو کیا لوگوں کو سمجھایا جائے؟ کیا یہ اطاعت ہے نبی کی؟ نبی کی اطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس حدیث آ گئی، آپ اس کے اوپر عمل کیجئے۔ ہمارے نبی نے کہا اس نے لغو کام کیا، لہذا اس سے بچیے، لغو کام سے احتراز کیجئے، یہ غلط کام ہے، حرام کام ہے یہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا۔ ایسے ہی ابھی گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں خطبہ دے کر کے یہاں سے نکلا تو اس کیمپ کے جو آنر ہیں انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بھائی کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر آپ لوگوں کو تنبیہ کیجئے، اور یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک ہی لوگ نہیں رہتے ہیں، کبھی آج کچھ لوگ ہیں، بعد میں کچھ اور نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو باتیں انہوں نے بتائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، حالانکہ اس پر میں تنبیہ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں اور بتاتے بھی رہتے، وہ یہ ہے کہ لوگ فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، جماعت قائم رہتی ہے، جماعت میں شامل ہونے کے بجائے لوگ الگ سے دیواروں کے پیچھے یا کھمبوں کے پیچھے سنت پڑھتے ہیں اور جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اس پر تنبیہ کیجئے، لوگوں کو بتائیے صحیح بات کی، کیا صحیح بات ہے۔ یہ جماعت قائم ہے، فرض نماز ہو رہی ہے، جماعت میں شامل ہونے کے بجائے لوگ الگ الگ کر کے سنت پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ہمارے بھی ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا وقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے۔ جماعت کے اندر شامل ہونا ضروری ہے، یہ وہ سنت ہے، یہ اور یہ فرض ہے، فرض کا درجہ اونچا ہے، یہ فرض نماز ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے مومن پر، ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جماعت قائم ہے، آپ تمام سنتوں کو چھوڑ کر کے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیے۔ الگ سے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ غلط ہے طریقہ، یہ ہمارے بھی نے اسے منع فرمایا۔ جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، اس لیے جب جماعت چاہے فجر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، جماعت اگر قائم ہے جماعت کے اندر شامل ہو جائیے۔ اگر آپ نے سنت پڑھنا شروع کر دیا ہے اور آپ پہلی رکعت کے اندر ہیں یا دوسری رکعت کے اندر ہیں، ابھی رکوع سے پہلے کی حالت میں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی سنت توڑ دیجیے، آ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیے۔ ہاں اگر آپ مان لیجیے سجدے میں ہیں، تشہد میں ہیں اور ابھی اقامت شروع ہوئی ہے اور اس طریقے سے آپ تشہد پڑھ کر کے سلام پھیر لیں گے تو آپ سلام پھیر لیجئے، پھر جماعت کے اندر شامل ہو جائیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ جماعت قائم ہونے کے بعد آتے ہیں، پھر بھی آگر جا کر کے الگ سے نماز پڑھتے ہیں۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد اگر کوئی مسجد میں آئے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنت پڑھے نفل پڑھے، اس کے اوپر واجب ہے کہ فوراً جماعت کے اندر وہ شامل ہو جائے۔ ہمارے بھی نماز پڑھنے سے منع کیا، اور وہ فرض نماز کے بعد وہ سنت پڑھ سکتا ہے، چاہے تو فرض نماز کے فوری بعد پڑھ لے، جیسا کہ ایک صحابی جن کا نام معرور قیس بن معرور یا معرور بن قیس، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہمارے نبی نے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ یہ کون سی 2 رکعت نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنت نہیں پڑھی تھی۔ تو ہمارے نبی نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ چیز ناجائز ہوتی تو آپ ان کو منع کر دیتے، کہتے کہ نہیں آئندہ ایسا مت کرنا۔ آپ کے کہنا کوئی حرج کی بات نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ فرض نماز کے فوری بعد انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، خاص طور سے جو لوگ ڈیوٹی پر جانے والے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیوٹی پر چلے جائیں گے کارخانے میں، ان کو سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو ان کو چاہیے کہ سنت پڑھنے کے بعد ڈیوٹی پر جائیں۔ اور اگر آدمی کے پاس وقت ہے کہ ڈیوٹی نہیں ہے، انسان فارغ ہے، تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، اس سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں ڈیوٹی پر جانے کی وجہ سے اس کو موقع نہیں ملے گا یہ سنت پڑھنے کا، تو سنت کب پڑھ لے؟ فرض نماز کے بعد پڑھ لے وہ سنت،
جب سلام امام پھیر لے کوئی استغفار وغیرہ کر لے، اس کے بعد جا کر کے 2 رکعت سنت پڑھ لے، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جماعت قائم ہونے کے بعد آ کر کے الگ سے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے، یہ نبی کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، آپ نے باقاعدہ اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اگر نبی سے محبت ہے تو اس سنت پر عمل کیجیے، نبی کی اطاعت کیجیے، اور جماعت قائم ہو تو الگ سے سنت مت پڑھیے، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ کیا نبی زیادہ نبی کی سنتوں کی تعظیم کرنے والا انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نماز کو فرض کر دیا، 5 وقت کی نماز ہے، لہذا فرض نماز پہلے ہے، وقت اس کا ہو گیا، اگر آپ وقت سے پہلے آتے پڑھیے الحمدللہ، اور اس کا وقت ایک انسان پہلے پڑھے۔ لیکن اگر انسان کبھی مصروف ہو گیا، بعد میں اٹھا، وہ تاخیر ہو گئی، جماعت قائم ہو گئی، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنت پڑھے اور اس کے بعد پھر آ کر کے جماعت کے اندر شامل ہو۔ اس لیے ایسے آدمی کو چاہیے کہ فوراً جو ہے نماز کے اندر جماعت کے اندر شامل ہو جائے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جمعہ کے لوگ آتے ہیں جمعہ کے وقت یا اس طریقے سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ممبر پر رہتا ہوں کہ لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی میرے بھائیوں غلط ہے۔ آپ مسجد میں آئیے، 2 رکعت پڑھے بغیر مت بیٹھیے۔ ہاں، اگر کوئی فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے جس کا اونچا درجہ ہے سنت سے، تو اس میں آپ کو شامل ہو جانا ہے، لیکن اگر جماعت نہیں ہے اور آپ جو ہے بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔ میں اکثر لوگوں کو 60-70% لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ مسجد میں آئے اور آ کر کے فوراً بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہے آپ کے حکم کی ہے۔ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، کتنی حدیثوں کا حوالے دیں ہم آپ کے سامنے۔ کیا آپ نے باقاعدہ منع فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے؟ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہے تو بھی ہمارے نبی نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب تم مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے سلیک الغفانی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ آئے بیٹھ گئے، ہمارے نبی نے خطبہ بند کر دیا۔ ان سے پوچھا، اے سلیک کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا قم فصلی، کہا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد بیٹھو۔ خطبہ شروع ہے، 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ لوگ 4 رکعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ خطبہ سے پہلے آئے ہیں، آپ 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، 10 پڑھیے، 12 پڑھیے، 14 پڑھیے، کوئی اس کی تعداد متعین نہیں ہے خطبے سے پہلے۔ لیکن خطبہ شروع ہو جانے کے بعد صرف اور صرف 2 رکعت کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت قطعا نہیں حدیثوں کے اندر۔ اور اگر کوئی پڑھے بغیر بیٹھ جائے، خطیب کو یہ حق حاصل ہے کہ اس آدمی کو اٹھا دے اور کہے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ یہ حق دیا اللہ رب العالمین نے خطیب کو۔ اس لیے ہمارے نبی نے اس صحابی سے فرمایا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد بیٹھو۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی خطبے کے دوران آ کر کے بیٹھ جائے تو خطبہ دینے والوں کو پاور دیا گیا ہے کہ باقاعدہ اس آدمی کو کھڑا کر کے کہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد بیٹھو۔ کیونکہ ہمارے نبی نے اس صحابی رسول سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھو، اس کے بعد بیٹھو۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے میرے بھائیوں، لیکن آ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور دنوں میں بیٹھ جائیں گے، پھر کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے۔ پتہ نہیں کیا ہے ان کے پاس، اتنی ساری حدیثیں سنائی جاتی ہیں، پھر بھی لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جبکہ صاحب اللہ کے رسول کی حدیث سے کوئی ایسی روایت نہیں آتی ہے اس حدیث کے خلاف کہ کوئی کہے کہ دوسری حدیث ہیں۔ کوئی صحیح حدیث نہیں آتی ہے، کوئی بھی حسن درجے کی حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی روایت ہوگی بھی تو ضعیف اور موضوع روایتیں ہوگی، کوئی صحیح حدیث نہیں ایسی آتی ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ پہلے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد 2 رکعت نماز، کوئی ایسی حدیث نہیں آتی۔ میں اطلاق کہتا ہوں، کوئی ایسی حدیث نہیں آتی ہے۔ ہمارے نبی کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری حدیثیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے تعلق سے۔ یہ مسجد کا حق ہے
جیسے مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، اس کے بعد گفتگو کرتا ہے، ایسے مسجد کا حق ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھیے اس کے بعد بیٹھیے مسجد کے اندر، اور اگر نہیں بیٹھنے تو کھڑے رہیے آپ۔ جماعت کا وقت ہونے والا مان لیجئے، 1-2 منٹ باقی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری 2 رکعت نہیں ہو پائے گی، انتظار کر لیجئے، پھر جماعت کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو ہے آ کر کے بیٹھ جانا اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے پڑھنا یا نہیں پڑھنا، میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ لوگ گندے کپڑے پہن کر کے آ جاتے ہیں، اور ایسے کپڑے پہن کر کے جس کے اندر بدبو آتی ہے، اور اس طریقے سے پسینے سے شرابور لوگ رہتے آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اس سے پہلے میں باقاعدہ اس پر خطبہ دے چکا ہوں، لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ مسجد میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کی تعظیم کیجئے۔ اللہ کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے، نہا دھو کر کے آؤ، بدبودار کپڑے پہن کر کے یا ایسے موزے پہن کے جس کے اندر بدبو آئے، کپڑے کے اندر بدبو آئے، پسینے شرابور ہوں اور بدبو آئے، ایک کپڑے پہن کر کے مسجد میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے انہیں چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر کچی پیاز، کچا لہسن اور مولی، ان تمام چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر بو ہوتی ہے اور اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا۔ اگر آپ کو کھا کر کے آنا تو اس کو پکا کر کے کھا لیجئے، اس کی بو ختم کر کے کھائیں گے، پکا کر کے کھائیں گے یا ابال کر کے کھا لیں گے تو اس کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسجد کا ایک احترام ہے، مسجد کا ایک تقدس ہے، مسجد کی عظمت ہے، اس کا خیال رکھنا ہر نمازی کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ 2-3 باتیں میرے بھائیوں، یہ اگر نبی سے محبت ہے تو آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ بہت بڑی بڑی باتوں کو چھوڑیے، یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں، اس پر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے، اور دعوے تو انسان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو انسان چھوٹی چیز پر عمل نہیں کر سکتا وہ بڑی چیزوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ جو 1-2 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتا وہ 1000 500 2000 صدقہ نہیں کر پائے گا۔ جو چھوٹی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا وہ بڑی سنتوں پر عمل نہیں کر پائے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، آپ اسے معمولی سمجھتے، معمولی نہیں ہے، یہ نبی کا حکم ہے، وجوب کے لیے ہے۔ فرمایا کہ جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لو نہ بیٹھو، لیکن عام طور پر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ اطاعت ہی محبت ہے، محبت کسی چڑیے کا نام نہیں ہے، محبت کسی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے۔ نبی آتا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، وہ جو پیغام لے کر کے آتا ہے اس پیغام پر عمل کیا جائے، اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ نبی کی بے عزت اسی لیے ہوتی ہے، لہذا اطاعت ہی محبت ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو جھوٹی محبت ہے، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کے اندر ملے گا نہ آخرت کے اندر ملے گا۔ تو ان تمام سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا محب رسول بنائے، متبع سنت بنائے، اپنے نبی کی سنتوں پر حقیقت عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رہنے والا بنائے، اور ہر طرح کی بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔